السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 27 روزے مکمل ہو گئے۔ صبح انشاءاللہ 28واں آپ سے 2 دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ اب تک انتظار کر رہے تھے، رمضان آ رہا ہے اور آج بس آخری گھنٹے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی رحمتیں برکتیں سے بیٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ 29واں پارہ چل رہا ہے، اس میں 11 سورت ہیں۔ پہلی سورت الملک ہے، یہ مکی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں بڑے ہی مؤثر انداز میں تخلیق کائنات کے ذریعے خالق کائنات کا تعارف کرا دیا۔ کائنات بنانے والا جو ہے وہ خود کہتا ہے، اس کا تعارف کرا دیا۔ جس کائنات میں ہم یہ رہ رہے ہیں یہ کوئی فضول قسم کی چیزوں کا یا کوئی مقصد مجموعہ نہیں ہے، فضول نہیں بنائی گئی ہے۔ اس کا کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہے انسان کی اور یہ کائنات بنائی گئی۔ اور پھر یہ انتہائی منظم اور بڑی مستحکم سلطنت ہے۔ ہر شخص کے لیے چیلنج ہے، ہر شخص کے لیے کہ اس میں کوئی نقص تلاش کر کے دکھا۔ اللہ نے جو تخلیق کی ہے اس میں کوئی نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت برکت والا ہے وہ اللہ، وہ شخص، وہ تختی، وہ ہستی بہت برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، آزمائے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان تہہ بر تہہ، تہیں بنی ہوئی طباقا، تہیں ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اس رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں پا سکتے۔ فرجع البصر، ذرا نگاہ دوڑاؤ، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی نظر آتی ہے کوئی چیز؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اور تم اتنی دفعہ بھی نظر دوڑاؤ گے، اس میں سے کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری نظر ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے گی، پلٹ آئے گی تمہارے پاس، اور وہ ایسے ہوگی جیسے تھک ٹوٹ کے آ گئے، کچھ نہیں تلاش کر سکتے، تمہیں کوئی نقص نہیں مل سکے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے زینت دی ہے، زینت بخشی ہے، خوبصورتی بخشی ہے، سماء دنیا، آسمانی دنیا۔ یہ آسمان کی دنیا کون سی ہے؟ یہ پہلا آسمان جو ہے یہ دنیا کا آسمان ہے، اس کے بعد اوپر ہے آسمان جتنے بھی ہیں باقی، پہلا ہے یہ جو آسمان یہ دنیا کے لیے ہے، اس میں سورج، اس میں چاند، اس میں ستارے، اس میں ہر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، بارشوں کا، بادلوں کا، ہواؤں کا، یہ اسی پہلے آسمان تک ہے، اس کے بعد اوپر کا نظام ہی کچھ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ فرماتے ہو یہ مصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر، ہم نے یہاں ایک جو زینت بخشی ہے، ہم نے شیطانوں کو مارنے کے لیے یہ ستارے اور آلے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ جو شیطان ہمارے آتے ہیں یہاں پر جاسوسی کرنے آتے ہیں، ہم ان کو یہ ستارے مارتے ہیں۔ یہ سارے انتظامات شیطانوں سے وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے۔
اب وہی کو ماننا اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم مانتے ہو یا نہیں اس کو. میں تو تمہیں تصدیق کس طرح دیے جا رہا ہوں، ہر قسم کی تصدیق، اب مانو یا نہ مانو، چاہے انکار کرو چاہے اقرار کرو. خالق کائنات کا حکم آ چکا ہے، جو مانے گا وہ خالق کی رضامندی کا مستحق ہوگا، اور انکار کرنے والا اس کے سخت غضب کا شکار ہوگا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور آزاد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا میری ساری کائنات کی تخلیق کا، میری خدائی کا، میری کبریائی کا، جس نے انکار کیا، عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو ان کی آوازیں چیخیں ایسے نکلیں گی جیسے گدھے کے چیخنے کی آوازیں، چنگھاڑ کی آوازیں. تکاد تمیز من الغیظ، اور وہ جوش مار رہی ہے، غصے میں، آگ غصے میں ہوگی، جوش مار گی تو ہم اس کو ختم کر کے رہے. کلما القی فیہا فوج، اور جب جتنے بھی یہ کافر، جتنے بھی ان کو میں ہم ہانک ہانک کر لے کے جائیں گے جہنم کی طرف، سألہم خزنتہا، میں نے کل بھی بتایا آج پھر آتی ہے. سألہم خزنتہا، تو اس کا جہنم کا دروغہ، جہنم کا گیٹ کیپر یا جہنم کا دربان جو ہے، نگہبان جو ہے، وہ پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی خدائی کا، اللہ کی بادشاہت کا، کوئی تمہیں درس دینے نہیں آیا تھا؟ بلا قد جاءنا نذیر، بالکل ہی آیا تھا، آیا تھا ہماری جو کذبنا، ہم نے جھٹلایا اس کو، غلط جھوٹا. وقلنا، اور ہم نے یہ بھی کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی، قرآن کو جھوٹا بنا لیا، اپنی طرف سے گھڑ لیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بہت خود آپ بڑی گمراہی میں، ہمیں کیا سیدھا راستہ دکھانے ہیں، تو ہم نے اس طرح ان کو جھٹلایا. اللہ اکبر. اب یہاں پر کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے، پھر بھی دوہرا لیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا غصہ جو ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب جو ہے موت کے بعد آخرت ہی میں ہوگا، یہ نہیں، ضروری نہیں. اللہ جب چاہے نافرمانوں کو اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، پکڑ بھی رہا ہے. اور کبھی کبھی اللہ کی پکڑ سے بے خبر ہو کر، بے خوف ہو کر ہم نافرمانی کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں. اللہ پکڑ تو رہا نہیں، ہم جو مرضی کرتے بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے بتا کر نہیں پکڑنا، جس وقت اس نے پکڑنا ہے خبر نہیں لگنے دے. اس لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچاتے رہیں، اور اس بات پر اعتماد اور یقین رکھیں کہ اس نے پکڑنا ضرور ہے. کس وقت پکڑتا ہے، کیسے پکڑتا ہے، یہ ہمیں تو نہیں سنے بتانا، انہیں پکڑ لینا اور پھر بتانا کہ یہ بڑی مدد ہے. اس لیے اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے؟ تو اچانک وہ حرکت کریں گے اور تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہاں سے تم پر پتھراؤ والی آندھی بھی بھیج سکتا ہے، زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے، پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے. اور ان قریب تم یہ جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیف نذیر، میں کس طرح ڈرا، کیسے میرا ڈر ہے تمہارا. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو اس سے پہلے بھی تھے، اور پھر میرا تم نے دیکھا سنا تم نے ان کی محنت کو سزائیں بھی کیسی دی. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کو سمجھانے کے لیے انسان کو 3 سوال کرتا ہے. اللہ کے 3 سوال ہیں. پہلا سوال امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور. کون ہے وہ؟ اب اللہ پوچھ رہا ہے کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اور پھر اپنا وہ رزق روک لے، دیتے دیتے روک لے، ہاتھ روک لے، ختم، بس اپنے پاس اپنا آپ تجھے رزق نہیں دے گا. پھر وہ کیا ہوگا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہوں گے. دوسرا سوال افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو کیا وہ شخص جو اپنا منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے وہ زیادہ اچھا بہتر ہے یا جو سیدھا ہو کر درست راستے میں چلتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ جو الٹا ہو کر منہ کے بل زمین پر ریگتا ہے وہ بہتر ہے
سمجھو جو سیدھا راستہ چلتا ہے وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو کے چلتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کی سوال. اللہ اکبر. کیوں کہ جو الٹا ہو کر اونچے کو چل رہا ہے وہ تو اپنا راستہ خود نہیں دیکھ سکتا. جو سیدھا ہو کر کھڑا ہو کر چل رہا ہے وہ اپنا راستہ دیکھ بھی سکتا ہے, راستہ بتا بھی سکتا ہے, اچھے برے راستے کی تمیز بھی کر سکتا ہے. تیسرا سوال, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کیا تم نے دیکھا کبھی غور کیا اس بات پر کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے بالکل نیچے اتر جائے, کہتے ہیں نا ہمارے اکثر علاقوں میں پانی لے گئے پانی ہم کو بور ختم تھی گئی, اگر تمہارا پانی بہت گہرا چلا جائے فمن یاتیکم بماء معین تو کون ہے کہ تمہیں پھر بہتا ہوا پانی لا کے یہاں سے بالکل سلامت کرے گا, کون ہے؟ یہ تین سوال اللہ تعالیٰ انسان سے کر رہا ہے. اب انسان خود سوچے خود ہی جواب دے, خود ہی تحقیق ہے. یہاں پر سورج ختم ہو جاتی ہے, اللہ نے تین سوال چھوڑ دیے ہیں, اب اس سے کوئی جواب دے گا. اللہ اکبر. پھر یہاں سورۃ قلم شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک باغ کی تباہی کا قصہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال و دولت اور انعام و کرام دے کر آزماتا ہے. آدمی شکر کرے تو پھر وہ اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے, کفر کرے تو اللہ اپنی نعمت واپس بھی لے لیتا ہے. سورۃ القلم میں اللہ نے ایک باغ والوں کا واقعہ بطور مثال بیان کیا ہے کہ باغ کا مالک نیک آدمی تھا. جب بھی باغ تیار ہوتا پھل کاٹتا پہلے غریبوں کو ان کا حق دیتا اور پھر باقی گھر میں بعد میں لے کے جاتا, پہلے ان کا حق ادا کرتا. جب وہ فوت ہو گیا اس کے لڑکے جوان ہوئے, انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہمارا باغ تو پاگل تھا, ایسے باغ اڑا کے لوگوں کو دے دیتا تھا, فصل ہماری باغ ہمارا باقی تیار ہو گیا لوگوں کو بانٹ کے آ جاتا تھا, گھر میں اتنا ڈالا تھا. اس کو کیا پتا ان باتوں کا. اب ہم ایسا کریں گے, اب وہ بات تو ہے نہیں, ہم رات اندھیرے میں جائیں گے, اندھیرے دیر میں فصل تیار کریں گے, اتار کے لے آئیں گے اور آپ جو چپ کر کے گھر رکھ لیں گے, کسی کو کام کار خبر بھی نہیں ہوگی, نہ کوئی ہم سے مانگے, نہ کوئی تمہارا ابا دیتا تھا تم بھی ہمیں تو تم کو مانگے گا نہیں, نہ ہم کسی کو چھیننے دیں گے, زیادہ ہم رات کو کاٹ دیں. اب ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا وہ نفس اپنا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. میں آپ کو اردو ترجمہ سے سناتا ہوں, مجھے بہت لمبی آیت ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں اردو میں کہ یقیناً ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے اور وہ کوئی ایسی استثناء نہیں کر رہے تھے اس بات سے, پھر تیرے رب کی طرف سے اچانک عذاب آ گیا, وہ سب سوئے پڑے تھے. تو اللہ نے صبح ایسا عذاب بھیجا کہ وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ختم, ہر چیز بدلتا ہے نیس کر کے تباہ کر کے. اب وہ صبح اٹھتے تھے, چلو بھائی آؤ چلیں گے, آپ اپنا پھل توڑ کے لے آئیں, چلیں منہ اندھیرے میں سے ہی کے وقت چل پڑے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, باتیں کرتے جا رہے ہیں, کھیت کے پاس پہنچے ہیں, کہتے ہیں یہاں تو یہ تو ہمارا باغ ہے, وہ کھیت نہیں پہچان رہے, وہ تو کھیت باغ پھلوں سے لگا خدا نظر آنا چاہیے تھا, آپ بھی ایسا ہی. اب ان کو کیا پتا تھا کہ ہماری مٹی گر گئی ہے ساری, وہ تو اب جناب تلاش کرتے پھر رہے, پھر کہتے ہیں یار ہم کو رستہ بھول گئے ہیں, کسی اور رستے پہ آ گئے ہیں, یہ کیا چکر ہے. ہم تو عجیب بات ہے, کہتے ہیں جو انہوں نے آس پاس کے کھیتوں کو دیکھا پہچانے کے بعد یہ رقبہ ہمارا ہی تھا. وہاں وہ بڑے پریشان اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے, کہنے لگے کیا کہتے ہیں وہاں انا لضالون بل نحن محرومون, ہم ہلاکت ہماری ہے, ہم حد سے بڑھ گئے تھے, ہم نے بہت برا سوچا تھا, اللہ نے آج ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. ان میں سے جو ایک بہتر تھا اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں, اور قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منا انا الی ربنا راغبون. ایک جو کہتا تھا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ اللہ کو یاد کرو, اس طرح کی سوچ نہ سوچو, یہ تمہاری سوچ غلط ہے. ہمارا باپ جو کچھ کرتا تھا اس کی وجہ سے یہ آباد تھا, آج تم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے, آج دیکھ لو تمہارا کیا. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, ہوئے گرائے, اللہ نے تو اس سے بھی زیادہ اچھا تھا اور اس سے بھی زیادہ باغ عطا کیا. پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اس طرح ہوتا ہے عذاب, یہ ہے وہ عذاب آخرت کا عذاب. اس سے بڑھ کر یہ تو میں نے نمونہ پیش کیا, ایک تو مثال پیش کی ہے, نمونہ ہے اگر تم جانتے ہو. اب ایک چیز یہاں اس میں بڑی اہم کہ جو لوگ جو تندرست ہیں, صحت اللہ نے دی ہے, چلنے پھرنے کے قابل ہیں, سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں, آنکھیں دیکھنے کے قابل ہیں, اور نماز کی طرف نہیں آتے, ان کے بارے
قیامت کے دن محض زبانی کلامی حساب کتاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ علل اعلان مظاہرہ کرایا جائے گا کہ کون دنیا میں عبادت کرتا تھا اور کون اس سے انکاری تھا۔ اب میدان حشر میں جب مالک کائنات کو تشریف لائے سامنے اور اپنی پنڈلی سے نور کے پردے کو ہٹائے گا تو پوری کائنات جگمگا اٹھے گی اور مومن یہ منظر دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کیا منظر ہوگا؟ وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ کو بن دیکھے سجدہ کرنے والے جنہوں نے نہیں دیکھا تھا اللہ کو، آج ہم تو سجدے اگر کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے ہم تو سجدے کرتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں اللہ کو۔ جب وہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا ہم سجدے میں نہیں گریں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ ایسے سجدے میں گرے پڑے ہوں گے اگر وہ سر اٹھانے کے جو نظام میں نہیں رہیں گے، اس طرح کافر ایمان لے آئیں گے، کافر بھی ایمان لے آئیں گے کہ یہ تو ہم غلطیاں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتا ہے اللہ کا اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیں گے، بھائی وہ کافر تو سجدہ ہو نہیں کرتے، جو سجدہ کرنا چاہیں گے اب تو ہم نے دیکھ لیا اب کریں سجدہ، اللہ کا رب میں ان کی سجدہ کرنے کی طاقت ہوگی، سجدہ کرنے کی جو کمر کی ہڈیوں کی ایسی ساخت کر دوں گا کہ وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھک سکے۔ چاہے یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، کب پنڈلی کو ہٹائے گا ساتھ ویسجدون الی السجود، وہ چمک دمک دیکھ کر سارے سجدے میں گر پڑیں گے۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، اور وہ جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ طاقت نہیں رکھیں گے جھکنے کی، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئی ہوگی، وہم ظالمون، جب کہ وہ پہلے سے ہی ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہم جو سجدہ نہیں کرتے ہم وہاں کیا کریں گے؟ ہم اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے یہ کیسے سمجھ آئے گی، یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، یہاں سے سیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے صحت دی، ہم کوئی شکر ادا نہیں کرتے، اللہ نے آنکھیں دی، ہم کوئی شکر ادا نہیں کرتے، اللہ نے دماغ سوچنے کو دیا، چلنے کو پاؤں دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، بولنے کو زبان دی، ہر طاقت اللہ نے بہترین دے رکھی ہے، اور ہم اس کے آگے سجدے کرنے سے انکاری ہیں۔ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، قیامت تک کے لیے وہ لعین قرار دے دیا گیا۔ ہم سارے، اللہ بھی اور فرشتے بھی اور ہم بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم کتنے سجدے کو، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا نا، اس نے ایک سجدے سے انکار کیا، اب ہم کتنے سجدوں سے انکار کیا؟ اگر ہم اپنے ذہن پر ایمان کو جھانکیں، ہم غور کریں کہ ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے عادت ڈالے ہمیں کہ ہم سجدوں میں پڑے رہے، اللہ معاف کریں۔ آگے جی سورۃ الحاقہ چل پڑی ہے۔ الحاقہ جو ہے یہ قیامت کا نام ہے، اس کا نام بھی قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مکہ کی ابتدائی دور کی صورت ہے، اور اس میں جب وہ سارے کفار بڑے عجیب عجیب الفاظ میں شدت اور طاقت سے نبی کریم کی مخالفت کرتے تھے، اور پھر کبھی ان کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، اور کبھی کہتے کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن مجید گھڑ لیا ہے، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے۔ اللہ نے ان تمام باتوں کا جواب قرآن میں کئی جگہوں پہ دیا، ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں، اور بعض چیزوں کا جواب سورۃ حاقہ میں بھی دے دیا ہے۔ فرما رہے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ وہ کسی شاعر کا یہ قول نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم تو سمجھتے نہیں ہو، ایمان نہیں لاتے، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تنزیل من رب العالمین، بھائی یہ تو اللہ نے اپنی طرف سے اتارا، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہاں پر وہ پھر وہی قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی کا سارا منظر بیان کراتا ہے جو ہم نے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ فرعون کا پھر نافرمانی کا تذکرہ پھر بڑھا آ گیا کہ فرعون نے کس طرح نافرمانی کی تھی، ہم نے کس طرح اس کو ہو کے غلط کر کے برباد کر دیا تھا۔ پھر اللہ قیامت کا منظر پیش کرتا ہے کہ قیامت کو اب منظر تھوڑا سا اس میں سن لیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین کو اٹھا لیا جائے گا، والجبال، اور پہاڑوں کو بھی اٹھا لیا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر زمین کو بھی اٹھا کے، پہاڑوں کو بھی اٹھا کے ٹکرا دیا جائے گا، پھر اس کو سب کو ٹکرا دیا جائے گا، آسمانوں اور زمین سب ایک کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن یہ واقعہ ہو جائے گا، یہ جو ہونا ہے جس کے بارے میں اب تک بتایا جا رہا ہے، اس دن یہ ہو کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا، اللہ اکبر، آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ اس دن اتنا کمزور ہو جائے گا جیسے روئی کے گالے ہیں، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے۔ تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اب جو
جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہے گا لو دیکھو میرا نام آیا. اور اس کی مثال میں اس کے جب یہ شاید کی تصدیق کرتا ہوں نا تو بیان دے رہتا ہوں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. وہ خوشی کے مارے رہتا تھا اپنے وہ اعمال نامے کو لے کے لو دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو میرا اعمال نامہ. اللہ نے مجھے یقین تھا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا تو مجھے انصاف کرے گا. جیسے بچہ ہوا تھا نا سکول سے تو اس میں وہ فرسٹ کلاس ملتی ہے تو کپ لیے وہ کپ لے کے بارہ آ کے گھر والے مرنے والوں کو ماں باپ کو کہتا میں فرسٹ آیا میں فرسٹ آیا. اسی طرح سے وہ انعام کو دائیں ہاتھ میں جب اس کا اعمال نامہ مل جائے گا وہ خوشی سے ہاں اقرؤوا کتاب دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو یہ دیکھو کیا ہے اس میں. اللہ بے شک میں اپنے اللہ سے ملنے والا تھا مجھے حساب یہ ہونا تھا میرا. وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا اور ایک بڑی بلند جنت میں ہوگا جس کے میوے قریب ہوں گے. کھاؤ پیو مزے کرو. ان اعمال کے وقت جو تم نے دنیا میں کیے تھے یہ ساری نعمتیں تمہیں اس اعمال کی وجہ سے مل جائے. اب آگے جس کو بائیں ہاتھ میں ملا تھا وہ کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا کہے گا اے کاش میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں نہ دیا مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا کیا حساب ہوگا. اے کاش کہ وہ میں ختم ہو جاتا. موت مجھے ایسی ہوتی اس قسم کی موت آتی کہ میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا پھر میرا حساب نہ ہوتا مجھے بائیں ہاتھ میں اعمال نہ دیا جاتا. اور میرا جتنا مال تھا جو کچھ میں نے کمایا تھا جو کچھ میری جائیداد جو بینک بیلنس جو کچھ تھا میرے کسی کام نہ آیا. میری حکومت میرا سب کچھ برباد ہو گئی کچھ نہ بچا. اللہ سے کہے گا خذو پکڑو اس کو فغلو اس کے توق پہناؤ اس کے گلے ثم الجحیم صلو پھر جہنم کی طرف ہانک کر لے گا چونک اس کو ہانکتے ہوئے لے کر اللہ. پھر ایک زنجیر ہوگی جس کی پیمائش 70 ہاتھ جتنی ہوگی اسے وہ پہنا کر اس کو زنجیر کے ساتھ اس کو باندھ کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. بلا شک اس وجہ سے کہ وہ اللہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. آج اس کا یہاں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی دوست ہے اور نہ اس کے لیے کوئی دفنوں کے دھونے کا کوئی کھانا دفنوں کے پیپ کا کوئی اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے اس کے لیے جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر آگے سورۃ معارج آ گئی ہے. اس میں بھی قیامت قائم ہونے کا منظر قیامت کو رد کرنے کی کوئی بندہ طاقت رکھ ہی نہیں سکتا. جنت میں جانے والوں کو صفتیں ہیں کہ جنت میں کون جائیں گے صفات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سورۃ نوح آ جاتی ہے یہ آگے. سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ ہم پہلے بھی پڑھے ہیں لیکن تھوڑا بہت یہاں بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. قال نوح ہم طرف کلام سن لیں حضرت نوح علیہ السلام کو کیا بولتا ہے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا تبارا الا ضلالا. انہوں نے کہا میرے رب یہ میری امت کے لیے ایک بات ہے انہم عصونی مجھے انہوں نے بالکل نہیں مانا نافرمانی کی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال دولت نے خسارے والے مال دولت نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی ان کے پیچھے چل پڑے تھے اور انہوں نے بڑی خفیہ تدبیر کی. مکرن کبارا بڑی خفیہ تدبیر کی. یہ بہت بڑی خفیہ تدبیر تھی اور یہاں تک کہا کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ ان بتوں کو تم معبود ہو بنائے ہوئے ہو خدا کر ان کو نہ چھوڑنا. وہ کون سے تھے وہ ود تھا سوا یغوث یعوق اور نصر. یہ 5 پہلے وقتوں میں جو یہ ضروری نہیں کہ یہ پتھر کا یہ ان کے اپنے جو پچھلے انبیاء گزرے تھے ان کی مورتیں بنا کر بھی ان کی پوجا کرتا ہے ان کی بت بنا کر ان کی پوجا کیا جاتا ہے. یہ 5 تھا یہ وہ 5 تھا. اللہ اکبر. پھر اور یہاں آگے اور شکوہ بھی کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم
واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. اے میرے رب بلا شبہ میں نے ان کو دل کو بھی بلایا ہے اور رات کو بھی بلایا. ان کو میں نے تبلیغ دن میں بھی کی رات میں بھی کی، لیکن میرے بلانے سے یہ دور دور بھاگتے تھے، فرار ہوتے تھے، وہاں سے بھاگ جاتے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ میں ان کو ہر وقت بلاتا تھا لِتَغْفِرَ لَهُمْ اس لیے کہ تو ان کو معاف کر دے، بخش دے. جعلوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، میری آواز نہیں سنتے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اپنے جو ہیں کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے تاکہ اپنے نہ ہم اس کو دیکھیں نہ یہ ہمیں دیکھے اور ہم کانوں میں انہیں ڈالے سے آواز بھی ہم تک نہ آئے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور انہوں نے بڑا تکبر، بہت بڑا تکبر کیا میرے مولا کو. اللہ کو سکھوا کر رہے ہیں میں نے ان کو بلند آواز سے نہیں پکارا، تیز آواز سے نہیں پکارا کہ شاید دورے نہ ہو گئی. میں نے ان کو بڑے پیار سے آرام سے نہیں پکارا. عالم تو لہم واسرت تو لہم اسرارا، کبھی بلند آواز سے کبھی پیار سے آہستہ آہستہ. میں نے ہر طرح کوشش کی ان کو دعوت دینے کی، لیکن انہوں نے میری نہیں. اور میں نے یہاں تک یہ بھی کہا ان کو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اس آیت کا ترجمہ سن لو. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی میں تشریف فرمایا ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی حضرت امیر المومنین دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کو بارش بھیجے، بارش نہیں آ رہی، بہت قحط پڑ رہا ہے، بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، دعا کیجیے. تو انہوں نے کہا دعا بھی کرتے ہیں اور آپ استغفار کریں دائیں استغفار. تو چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آیا، انہوں نے کہا جی دعا کیجیے کہ میرے جو ہے نا بیٹے نہیں ہیں، میں بیٹوں سے بیٹیاں ہیں، میرے ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہے، تو کچھ میرے لیے دعا دیجیے. آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو. پھر کوئی ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ جی میرے باغات نہیں ہے، میں تو بالکل غریب مسکین ہوں، میرے پاس نہ کوئی زمین ہے، نہ کھیت ہے، نہ باغ ہے، میں کہاں سے کھاؤں. آپ ان کو کہا جاؤ استغفار کرو. پھر ایک اور بندہ آیا، انہوں نے کہا جی کوئی اللہ تعالیٰ سے نہریں سوکھ گئی ہیں، اللہ میں سے دعا کیجیے کہ نہریں چل پڑیں، کوئی پانی آ جائے. تو بھی کہنے کہ جاؤ استغفار کرو. اور ایک صحابی بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا اب یہ ہر بندے نے اپنی مختلف پریشانی بتائی ہے، اس کی اور تھی، اس کی اور تھی، اس کی اور تھی، اس کی اور تھی. آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ دیا ہوا ہے، ایک کو قرآن حکیم ہے، ایک کو قرآن حکیم، سارے کو کیسی کھڑے ہو، وہ کم کی تھی کھڑے، سب کو ایک ہی بات کی، جاؤ استغفار کرو، جبکہ تکلیفیں تو سب کی علیحدہ علیحدہ تھی. تو انہوں نے بتایا کہ تم نے یہ قرآن نہیں پڑھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی کہ تم نے نہیں سنی تھی کہ اللہ نے کیا کہو، کیسے اللہ کو بتا رہے ہیں. اب یہاں پر اس کی تشریح ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو ان لوگوں کو کہا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس سے بخشش طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگ لو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر برستی ہوئی بارشیں نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مال دے کر بھی، تمہیں بیٹے دے کر بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات تیار کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں تیار کرے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے، اس اللہ کی عظمت کا اقرار کیوں نہیں کرتے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اللہ کو شکایت کی کہ میں نے یہ کہہ کر کے ان کو پکارا، ان کو میری بات نہیں سنتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کے ساتھ پھر ان کی جو قوم کی اوپر جو تھے ان کو کس طرح غرق کیا، کیا ان کے ساتھ تباہی ہوئی، وہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب یہ ایک سورۃ جن آ گئی آگے، اس میں وہ جنوں کا واقعہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک تھی کہ آپ چند لوگ جہاں جمع ہو رہے ہوں بیٹھے ہوتے تھے، آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، انہیں اللہ کا کلام سناتے تھے، قرآن سناتے تھے، دعوت توحید دیتے تھے. عرب نبی پہلے ہی انہیں بڑا پسند ہوتی، چار میلے لگتے تھے، تو تجارتی نمائشیں ہوتی تھیں، ہر کوئی اپنا اپنا سامان لا کے وہاں نمائش کرتا تھا. سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ طائف میں لگتا تھا. آپ وہاں تشریف لے جانے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، ادا کرنے لگے. اب وہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا.
تو رک گئے اور پھر اس کے بعد وہ ایمان لے آئے اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ آیت نازل فرمائی قل اوحی الی، اور یہ ساری آیت کیا ہے؟ قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہ یہ ہم نے جو عجیب قرآن سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان ہی بہت بلند ہے، وہ بہت بلند شان والا ہے، نہ اس نے اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو ایمان لائے وہ صرف اللہ کے نبی کی زبان اثر مبارک سے قرآن سنا انہوں نے اور ان کی کایا ہی پڑھی۔ آگے جی سورۃ مزمل ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض ہے، ہم پر نہیں ہے، خوش قسمت ہے جہاں نہیں ہے کہ بد قسمت ہے۔ بہرحال یہ تکلیف ایسی، اٹھنا رات کو جاگنا، اللہ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، او کمبل اوڑھ کر سونے والے، کمبل اوڑھ کر لپیٹ کر سونے والے، قم کھڑا ہو جا، قم اللیل رات کو کھڑا ہو جا، الا قلیلا، یا تھوڑی رات، آدھی رات جاگ لے آدھی رات سو لے، نصفہ آدھی رات سو لے آدھی رات جاگ لے، ساری رات نہیں جگاتا تو آرام بھی کر لیتے، اور ذکر ہے کچھ کم کر لے، کچھ ادھر کم کر لے یا ادھر کم کر لے، جدھر بھی کچھ جاگ کچھ ہو کر، آدھی کر پونی کر، جس طرح بھی کر، رات تیری ساری سونے کے لیے۔ اچھا جی اٹھ کے کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اٹھ کے قرآن پڑھ ترتیل کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، خوش آواز کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ جدا جدا کر کے قرآن کو پڑھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تجھ پر ایک بہت بھاری کلام نازل کر رہے ہیں، یہ بہت بھاری کلام ہے، لیکن تجھے یہ بھاری نہیں لگے گا۔ اور پھر تیرا رات کو اٹھنا، اس میں اپنے آپ کو، اپنی نفس کو، اپنے آپ کو مار دینا، اس سے درد اور بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے نفس کو مارے، اپنے آرام کو ختم کرے اور اللہ کی نماز کی طرف چل پڑے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز جو اپنے نفس کو مارنے اور نفس کو قابو کرنے کی فن ہے، اور یہ تہجد کی نماز بڑی لاڈلی نماز ہے، بڑی لاڈلی نماز ہے۔ مفسرین اس میں لکھتے ہیں، احادیث میں بھی اس کا حوالہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے اگر اس کی پابندی اگر ہم بھی کر لیں تو یہ اللہ سے بات منوا کے ہی چھوڑ، یہ وہ نماز ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ہم پڑے ہیں سجدے میں، اب اس وقت ہم اللہ کے زیادہ کریں، ہم اس وقت اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں، سجدے کی حالت ہے، رات کی تنہائی ہے، اور ہم اپنے مسائل اس کے آگے رکھ رہے ہیں اور سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے کر رہے ہیں، اپنے مالک سے کر رہے ہیں، اپنے خالق سے کر رہے ہیں، پھر وہ کیوں نہ خوش ہو رہے ہو، کیوں نہ عطا ہو، ہم کریں تو صحیح، ہم سوئے پڑے رہیں گے پر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم شکوے کرتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، ہم پریشان، مانگے تو صحیح اس رب سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو دے نا، وہ اپنی مخلوق جس نے اس نے بنائی جو مخلوق اور وہ اس کو دے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بغیر مانگے بھی دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، ہم مانگنے، ہم تو ہر وقت ضرورت نہیں ہے، ہم ضرورت مند ہی ہیں، ہم جھکیں مانگیں، اور مانگنے کا صحیح طریقہ دل میں خشوع و خضوع رکھیں، یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ دینے والا ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں، وہ ایسا نہیں کہ اس کے پاس سب کا اسٹاک ختم ہوگا، کسی سے ادھار اٹھانا پڑے گا، وہاں سے دے گا، اس کو اسٹاک کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک ہے، کائنات کا مالک۔ یہ یقین کے ساتھ اس سے مانگو، یہ بھروسہ کر کے مانگا جائے، کبھی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب تہجد کی نماز اللہ کے نبی پر فرض تھی، یہ اس کی بات تھی۔ پھر آگے غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تھی جس میں سورت الگ کی 5 آیتیں اتری تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک۔ اب وہ یہ جو آئی تھی تو اس وقت وہ جو پہلی وحی تھی تو اللہ کے نبی گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اللہ کا کلام تو معمولی بات ہو نہیں تھی کہ اللہ کہتا کہ میں اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو تم دیکھتے تھے کہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ تو نبی کا قلب اطہر تھا، جس میں مبارک تھا، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، بخار چڑھ گیا، گھر آئے، پریشان ہوئے، میں کیا ہو گیا،
مجھے کمبل اڑاؤ، سردی لگنے لگے، کب کبھی تاری ہوگی، سارے ہم پڑھتے ہیں، سنے ہیں ہم نے یہ واقعات۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑایا، سب کچھ کیا، پوچھا کیا ہوا کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کو مارا پیٹا نہیں، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں اپنے چچا ورقہ بن نوفل کو پوچھتی ہوں کہ یہ کیا بات ہے، ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا یہ نبی کی بشارت ہے، یہ ہم نے تورات میں بھی پڑھی ہے، انجیل زبور میں بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ نبی آنے والا ہے، یہ تیرا شوہر نبی نبوت کا یہ پیغام ہے۔ تو یہ پھر وہ جب وہ گھبرا گئے تو اللہ نے کچھ عرصے کے لیے وہی روک دی کہ ذرا یہ سمجھ جائے، عادی ہو جائے، پھر میں شروع کرتا ہوں۔ پھر جب دوبارہ آپ بہتر ہوئے پھر وہی اب یہ آئے تھے، یہ مدثر کی پہلی 7 آئے تھے آنے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ پھر اب اس وقت 7 آئے تھے۔ پھر اس صورت کو الگ کی 5 آیتوں کے بعد جب آپ کی طبیعت سنبھل گئی، آپ عادی ہو گئے، آپ سمجھ لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے اتنی بڑی عہدے پر سرفراز کیا جا رہا ہے، پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں جہاں کیا یا ایھا المدثر کمبل میں لپٹے ہوئے سوئے ہوئے بندہ اٹھ جا، کھڑا ہو جا، قم، کھڑے ہو جاؤ، کیا کرنا ہے کہ انذر، ہم لوگوں کو ڈراؤ میرے بارے میں، جب اس کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں تباہی آ جائے گی تم پر۔ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اس کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے ہمیشہ پاک رکھ، ناپاک نہ ہو کہ تو اب نبی ہے، کسی وقت بھی تیری اس کلام ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت تیرے سب بات چیت ہو سکتی ہے، تیرا لباس ہر وقت پاکیزہ ہونا چاہیے، اور پلیدگی کو چھوڑ دے، والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ میں کچھ زیادہ حاصل کر لوں، بس ولربک فاصبر، اپنے رب کے ساتھ صبر کے ساتھ وقت گزار، تجھے جو کچھ نوازا جائے گا تو اس کا تصور بھی نہیں۔ اور ان آیات کے بعد دعوت تبلیغ کا کام شروع ہو گیا، پھر مارا پٹانا، ظلم کرنے لگ گئے، کانفرنسیں بن گئی، بہت کچھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے ہمیں، اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو سورۃ قیامہ آ گئی ہے، جس میں بھی سارا قیامت کا ذکر ہے، اس کا نام بھی قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہم ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکتے، جب یہ مر جائے گا قبر میں اس کی ہڈیاں ہی بکھر جائیں گی، ختم ہو جائے گا، اس کی گمان بھی یہ ہے کہ میں دوبارہ ہڈیاں نہیں اکٹھی کر سکتا۔ وہ سورۃ بقرہ والا واقعہ میں نے سنایا تھا حضرت السلام والا، تو ہم یہ پھر اکٹھا نہیں کر سکتے، ہم قادر نہیں ہیں اس پر، ہم قدرت نہیں رکھتے اس کی، ہم تو دنیا کے پورے بھی درست بنا سکتے ہیں، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ میں آنے والے دن اس کی نافرمانی کرتا رہوں، نافرمانی کرنے کے بعد اس کا کیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے، انسان کو مان کرتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، اسے چھوڑ دیا جائے گا بغیر سوال جواب کے، بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا، لم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک قطرے کا تو بنا ہوا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر جو ہم نے اس کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس کے اندر ہم نے تجھے درست شمار کے خوبصورت بنایا، اور پھر ہم نے اس میں سے مرد بنائے، عورتیں بنائے، نر مادے بنائے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، جب میں یہ کر سکتا ہوں کیا مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، مردے کو زندہ میں نہیں کر سکتا، الیس ذلک بقادر، میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں یحیی الموتیٰ، میں مردے کو پھر زندہ کروں۔ سورۃ طہر آ گئی ہے جی، یہ جمعہ والے دن دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی بڑے اللہ تعالیٰ نے شکر اور کفر کے، شکر کرنے والوں کو کیا انعام ہے اور ناشکری کرنے والوں کو کس انجام سے دوچار کیا جاتا ہے، وہ سارا اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مختلف حوالوں سے، مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں، یہاں کی بھی بات ہے، دوبارہ ریپیٹ ہے ہر چیز، وقت کی کمی کی وجہ سے بار بار کتنی باتوں کو دہرایا جائے، جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا کر دے، اسی پر ہمیں راہ کی سمجھ، اب جب ہم یہ راہ کو اپنا لیں، اس طرف چل پڑیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی ساری سمجھ دے دے گا۔ آگے آخر میں سورۃ مرسلات ہے، جس میں چاند اور ستاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ نُّجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس پوری صورت میں یہ لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری کبریائی، اللہ رب العزت اپنا سارا مقام، اپنی ساری جو اس کی عطا کی ہوئی چیزیں، سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ بتاتا جاتا ہے، پھر کہتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، اس
دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے کہ اس دن پہ دیکھنا کیا ہلاکت ہوگی جو میری باتوں کو نہیں مانتا، میری قیامت کو نہیں مانتا، میرے اعمال کو نہیں سمجھتا، میرے دیے پر صبر نہیں کرتا۔ تو اتنی بڑی کائنات کا خاتمہ ایسے تو نہیں کیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ حساب کتاب کر کے کیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے، جو مجھے جھٹلاتے تھے ان کے لیے اتنی بڑی ہلاکت ہے۔ بار بار اللہ نے یہ بات کو، اس آیت کو، نفس کو بار بار دہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بہت نعمت ہے، بہت فوجہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں بیٹھ کر کچھ جتنا ہو سکا ممکن کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھنے کی، اپنے طور پر اس کو جاری رکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی ہمارے اندر محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیرا۔